سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی ہستی کا کہ جن کے ذکر کے بغیر کربلا کی داستان ادھوری رہتی ہے، جن پر حیا کو بھی ناز ہے، جن پر دلیری ناز کرتی ہے، جن پر فصاحت کو بھی ناز ہے اور جن پر وفا بھی ناز کرتی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو تمنائے علی کہا جاتا ہے، جن کو شہنشاہ وفا کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو ثانی حیدر کہتے ہیں، جن کو باب الحوائج و باب المراد کہا جاتا ہے، جن کو برادر حسنین کہا جاتا ہے اور جن کو علمدار کربلا کہتے ہیں۔ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت سے متعلق آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی، اور نہ صرف شہادت بلکہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی پرسنالٹی پر بات ہوگی، ان کے کردار پر، ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے جو مہمان گرامی میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں جلدی سے ان کا تعارف کرانا چاہوں گی اور باقاعدہ اس گفتگو کا آغاز ہوگا۔ حضرت عباس علمدار کی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی، آپ علیہ السلام کی زندگی پر نہ صرف روشنی ڈالیں گے بلکہ آپ کی سیرت مبارکہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اس پیغام کو بھی دہرائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، دینی معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں، صوفیزم سے آپ کو گہرا لگاؤ ہے۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا۔ آج کی ایک اور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آپ اسلامک اسکالر ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، دینی معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا۔ ایک اور مہمان میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں، صوفیزم سے تعلق رکھتی ہیں، راستے انسٹیٹیوٹ کی چیئرپرسن ہے، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ جبکہ آج کے جو منقبت خواہ نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطرہ محسن ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا بھی، اور پروگرام کے اینڈ میں ہم آپ سے ایک منقبت بھی سنیں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گی محترمہ سعدیہ صاحبہ سے۔ سعدیہ صاحبہ، حضرت عباس علیہ السلام کو آج ہم تذکرہ کریں، ان کی شہادت کی ذکر ہوگا، ان کی زندگی کی بات ہوگی۔ تاریخ وفا کے ماتھے کا جھومر ہے عباس، یقیناً آپ کی جب بات ہوتی ہے شخصیت کی تو آپ کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم سب ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری سے واقف ہیں۔ وہی شجاعت، وہی بہادری، وہی دلیری جو ہے اور وہی دلاوری ان کے بیٹے میں بھی نظر آتی ہے۔ اور جب والدہ محترمہ کا تذکرہ آتا ہے ام البنین علیہ السلام کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کتنی اسٹرانگ ہے، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس وہ تمام تر ٹرانسمٹ ہو گئے حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں۔ فرما دیجیے۔ سیدنا عباس علمدار، وفا کا استعارہ، یقیناً کیا بات ہے ان کی شانوں کی کہ ان کی ولادت کا ذکر کرنے سے پہلے میں ان کے والدین کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جن کی شانوں کی نسبت سے ان کو یہ شان ملی کہ قیامت تک لاکھوں کروڑوں علمدار آتے رہیں گے لیکن کسی کا لقب علمدار باقی نہیں رہے گا، جیسا سیدنا عباس کا علمدار لقب ہونا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ بے شک روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو جاتا ہے تو حضرت علی اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ کسی شجاع خاندان کی عورت کو تلاش کیا جائے جو میرے بچوں کی اور میرے گھر کی حفاظت کر سکے۔ جی بالکل۔ اور پھر ان کے مشورے سے ام البنین فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور حضرت عقیل جب ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کے والد حضرت عقیل کو 3 دن مہمان رکھنے کے بعد ان کی بات سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں، تو حضرت عقیل مدعا بیان کرتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت ان کے والد نے حضرت عقیل کی زبان سے حضرت علی کے رشتے کے بارے میں سنا، فوراً وجد میں آ گئے، اٹھے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اٹھو اے فاطمہ کی ماں، اٹھو، تمہارے قبیلے میں خوش قسمتی آئی ہے کہ تمہاری بیٹی کو داماد رسول کا کہ گھر کا شرف نصیب ہونے جا رہا ہے۔ تو ان کی والدہ اٹھتی ہیں
ان کے والد سے یہ ذکر کرتی ہیں کہ ام البنین فاطمہ نے بھی کل رات ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ اس خواب کو بیان کرتی ہیں اور بتاتی ہیں اپنے شوہر کو کہ فاطمہ نے خواب میں دیکھا کہ میری جھولی میں ایک چاند اور 3 ستارے گرے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ میں اس کو ایک عالم کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری بیٹی جس خاندان میں بیاہی جائے گی اللہ پاک اسے 4 بیٹے عطا فرمائے گا، جو ایک قمر ہوگا اور 3 ستارے ہوں گے۔ کیا بات، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عباس علمدار کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، تو یہ قمر بنی ہاشم کا لقب بعد میں ملا، پہلے وہ قمر حضرت ام البنین فاطمہ کے خواب میں دکھا دیا گیا، اور پھر جب وہ اس چوکھٹ کو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کراس کرتی ہیں اور حضرت علی کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہیں، اور پھر حضرت علی کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ پاک انہیں سیدنا عباس علمدار جیسا بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی نے جب اس بچے کو گود میں اٹھا کر عباس کہا، پیار کرتے رہے، تو دیکھتے ہیں کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ بہت ہی پیاری ہے یہ روایت۔ حضرت علی کے دل میں وہ لمحہ گزرا جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کو گود میں اٹھایا گیا تو لوگ کہتے تھے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ کی گود میں حضرت علی کو دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گود میں اٹھایا علی نے آنکھ کھولی، کیونکہ علی چاہتے تھے کہ جب اس دنیا میں جائیں تو سب سے پہلے احمد مصطفیٰ کا رخ انور دیکھیں۔ تو علی کا بیٹا عباس جب اس دنیا میں آیا تو وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ جب وہ آنکھ کھولے تو سب سے پہلے خدا اور محبوب خدا کے محبوب کا چہرہ دیکھے۔ تو پھر خدا اور محبوب خدا کے محبوب حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت علی نے حضرت امام حسین کو بلوایا اور بچہ ان کی گود میں دیا۔ حضرت عباس جب ان کی گود میں جاتے ہیں تو آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کنٹینیو کریں گے اسی ڈسکشن کو، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ تعارف پیش کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا۔ اسی تعارف کو پیش نظر ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں گے، اور ناہیدہ صاحبہ آپ سے میری گزارش، نام رکھا مولا علی مرتضیٰ نے عباس، اس نام کا جو ایک خاص ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی ایک ایسنس ہے، اس کا ایک خاص امپیکٹ ہے، میں چاہوں گی آپ اس سے اپنی گفتگو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کنیت، آپ کے باقی جتنے بھی فضائل اور نام وہ تو بہت سے ہیں، لیکن آپ کا جو نام آپ کی پیدائش کے وقت رکھا گیا وہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے اپنے چچا کی نسبت سے نام رکھا۔ اور یہ عرب کا ایک دستور بھی ہے کہ جب وہ بیٹی یا بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، بچی یا بچے کی، تو اس کا جو نام ہے اس کا لازمی کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے۔ اور جو بنی ہاشم کا خاندان تھا، خاندان نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مولائے کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے اپنے خاندان میں جب کوئی بیٹی یا بیٹا ہوا تو اس کا نام علی سے منسوب رکھا، علی رکھا، اور پھر علی کے ساتھ جو ہے وہ صغیر یا کبیر لگا لیا، ہم علی اصغر دیکھتے ہیں، علی اکبر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کے نام جو ہیں وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے نام سے جو ہے منسوب، فاطمہ کے ساتھ صغرا یا کبرا، اس طرح سے جو ہے نام لگا لیے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ دعائے زہرا اور یہ مراد علی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا نام عباس رکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ میں نے بتا دی، آپ کے چچا کا نام، اور دوسرا عرب کی جو لینگویج ہے عربی، اس میں شیر کے 636 نام، کتنے 636 نام ہیں، جن میں سے ایک جو شیر کا نام ہے وہ عباس بھی ہے۔ اور جو شیر کے مختلف درجات اور مقامات ہیں تو اس کی جب درجہ بندی ہوتی ہے تو جب شیر اپنی کوچھار میں ہوتا ہے تو اس کو اسد کہتے ہیں، جب وہ اپنی کوچھار سے باہر آتا ہے تو اس کو زرغام کہتے ہیں، اور جب وہ چہل قدمی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو زیغم کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے شکار کی طرف نظر جما لیتا ہے، اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں، اور جب
وہ اپنے شکار کو دبوچ لے, جا کے اس پہ حملہ کر دے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور جب وہ اپنے شکار پہ اس طرح سے حملہ کر دے کہ اس کی سانسیں بند ہونے لگے, اس کی سانسیں اکھڑنے لگے, اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگے, تو اس کو عباس کہتے ہیں. اور جب وہ شکار کے 2 ٹکڑے کر دے, اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے, تو پھر اس کو حیدر کہتے ہیں. کیا بات ہے, یہ ہے عباس, اور یہ ہے عباس کا نام. اور جب ابھی میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ جب آپ کو مولائے کائنات مولا علی شیر خدا نے جب آپ کو گود میں اٹھایا تو آپ سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ میرے بیٹے میں تمہارا نام عباس رکھنے جا رہا ہوں, میں تمہارا نام اس لیے عباس رکھنے جا رہا ہوں, تم میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے کربلا میں اس کا جو ہے اس کا سایہ بن کے رہو گے, اس کے مددگار بن کے رہو گے, اور اس مددگاری کی وجہ سے ہی آپ کو علمدار کا لقب میں ملے گا. اور یہ علمدار کا جو لقب تھا یہ بھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے اپنی حیات پاک میں آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیا تھا, کیونکہ جو علم تھا وہ مولا کائنات کے پاس تھا. بالکل ڈاکٹر ارم صاحبہ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری دونوں پارٹیسپینٹس نے حضرت عباس علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت پر روشنی ڈالی, ان کے بچپن کے حوالے سے بتایا. ذرا حضرت عباس علمدار کی جب ہم بات کرتے ہیں, بالخصوص ان کے اس لقب کی جب ہم بات کرتے ہیں علمدار, ایک تو ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے, اور پھر ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کی ظاہری شخصی خصوصیات جو ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ ان پر بھی روشنی ڈالیں. آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو کربلا کا سارا ان پہ معرفت ظاہر تھی ان کے اوپر, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت حضرت امام حسین اکیلے ہیں. تو جو نظریہ, جو عقیدہ اور جو سوچ رکھ کے آپ نے عباس علیہ السلام کو مانگا تھا, وہ تھا شجاعت, بہادری, ایسا ساتھی ہو جو کربلا میں میرے حسین کے ساتھ ہو, وفاداری ہو جس کے اندر کنسسٹنسی ہو, جس کے اندر علم ہو, جس کے اندر جرت ہو, جس کے اندر بہادری ہو. یہ سارے ایٹریبیوٹس ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں جب آپ 14 سال کے ہیں تو آپ کو ثانی حیدر کا لقب دیا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے اس زمانے میں اتنی چھوٹی ایج میں, ظاہر ہے ان کی پیچھے سوشلائزیشن ہو رہی ہے, اور جب مولا علی ان کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کو جنگ کے تمام فنون بھی سکھا رہے ہیں, علم بھی سکھا رہے ہیں, فصاحت بلاغت بھی ان کے اندر ہے, فقہ کا علم بھی ہے, تمام شعور ان کے اندر ہے. تو ایک دفعہ جب جنگ میں وہ جا رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام کا انہوں نے لباس پہنا, تو سب دیکھنے لگے, اور کوئی اس چیز کو جانچ نہیں سکا کہ مولا علی یہ عباس ہیں. یہ اس 14 سال کی بات ہے, اور روایات میں 11 سال بھی آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مولا علی ظاہر ہے یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں, تو مولا عباس کے اندر یہ ایٹریبیوٹ بھی ان کا شخصیت کا خاصا تھا کہ آپ یتیموں کی, مسکینوں کی کفالت کیا کرتے تھے. اور ان کا جو ہے ان کے اندر یہ ظاہر ہے اپنے والد صاحب کے اندر سے ریفرنس سے یہ چیز ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. بالکل. پھر آپ کو ملتا ہے لقب شہنشاہ وفا کا. کیا ہی خوبصورت لقب ہے ماشاءاللہ, اور کیا ہی خوبصورت ان کا ایٹریبیوٹ تھا کہ میں کہتی ہوں وفا کی جب آپ ڈیفینیشن سیٹ کریں گے نا, وفا کا ریفرنس جب آپ دیں گے تو وہ ایکچولی جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مولا عباس کے ریفرنس سے سیٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. باب الحوائج دیکھیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, یہ اس زمانے کی بھی بات ہے, اور آج بھی آپ جب مولا عباس کا ریفرنس دیں, ان کو وسیلہ بنائیں, اور کوئی حاجت آپ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. بے شک بے شک. یہ سارے ایٹریبیوٹس, اور پھر سب سے بڑھ کر علمدار ہیں آپ. اور علمدار دیکھیں ہما, علمدار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. جی, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ناظرین کرام, حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شخصی خصوصیات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ان کی جتنی بھی جو ہیں وہ خصوصیات ہیں, ان کے جتنے القابات ہیں بالخصوص ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جیسے ان کو شہنشاہ وفا کہا گیا, تو ان کی وفاداری کا جو ہے وہ ہمیں عملی نمونہ نظر آتا ہے مارکہ کربلا میں. اس پر بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी शख्सी खुसूसियात का तज़किरा हो रहा है, उनके अलकाबात को डिस्कस किया जा रहा है और मार्का करबला में उनकी वफ़ादारी, उनकी दिलेरी, उनकी शुजात, उनकी बहादुरी, उनकी दुलावरी, उनकी जानिसारी किस तरह से अपनी मिसाल आप है, उसका भी हम तज़किरा कर रहे हैं। जिसको शायर ने अपने अल्फाज में यूँ कहा कि जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं दरिया, जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता हो पानी उसे अब्बास कहते हैं। उसी डिस्कशन के सिलसिले को कंटिन्यू करना चाहूँगी। डॉक्टर इरम से ही बात करेंगे जहाँ पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात को छोड़ा था। हज़रत अब्बास अलमदार को लक़ब मिला अलमदार, इसके हवाले से आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अलमदार का लक़ब मिलना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी है। अलमदार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हर किसी को नहीं मिल सकती। उसके लिए आपकी शख्सियत के अंदर सबसे बड़ी बात जुर्रत होनी चाहिए, आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए, फिर आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब जंग में जाते हैं तो हालात पलड़ा कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है। तो आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं हैं और जब तक आप अपने एक विज़न और अपने उस डायरेक्शन के ऊपर फोकस्ड नहीं है तो आपको वो अलम नहीं पकड़ाया जा सकता। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर बहुत डेप्थ है, इसके अंदर बहुत एक यकीन की क़ुव्वत है। और जब तक वो फैज़ आपके अंदर ना हो, जब तक आपके ऊपर नज़र ना हो, वो अलम आपको नहीं मिलता। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर ये फैज़ मौला अली से मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे। और वो फैज़ उन्होंने जारी ही इसलिए दिया इसलिए कि जब करबला का मैदान होगा, जब आप उस हालात को देखेंगे, जब हर तरफ मुसीबतें तकलीफ़ें होंगी, जब मेरा हुसैन जो है वो अकेला होगा, तो उस वक्त ये अब्बास इस अलम को देखेगा और इस अलम को आगे बढ़ाएगा। और फिर मौला अली देखें, मार्फत है उनके पास है और सब कुछ उनके सामने है। उनको ये भी पता था कि जब हर तरफ से नेज़े आएंगे, जब हर तरफ से उनको काटा जाएगा, जब हर तरफ से उन पे तीरों की बारिश होगी, तब भी उनको इस बात का यकीन था कि ये अलम नीचे नहीं जाएगा। बेशक, और उन्होंने इस मिसाल को बिल्कुल प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया। मार्का करबला का जिक्र हो गया है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी जिक्र किया, तो सादिया साहिबा अब मार्का करबला में ही जाकर देखते हैं कि किस तरह से वफ़ा जो है उसको अमली नमूना बनाया, शहनशाह वफ़ा को जो है वो साबित कर दिखाया कि वाकई वो शहनशाह वफ़ा है, कि दोनों बाजू भी कट गए, लेकिन अपनी जो ज़िम्मेदारी है, अपनी जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं और जिस काम का जिसका हुक्म दिया इमाम अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि जाएं और मशकीज़ा भर कर लाएं पानी का और खेमों तक उस पानी को पहुँचाएं, तो सब कुछ करके देख लिया कि किस तरह से पानी पहुँचाएं। वो एक अल्लाह को ही मंजूर नहीं थी बात कि वो पानी पहुँचता खेमों तक, वरना अब्बास अलमदार ने तो कोई मिसाल जो है, कोई कोशिश नहीं अधूरी छोड़ी थी। मैं चाहूँगी कि हम उस वाक़े की निस्बत से ही इस बात के तकाज़े को आगे लेकर जाएँ। जब हज़रत इमाम हुसैन के तमाम जो अहले बैत के नौजवान और बच्चे शहीद हो चुके हैं और वो तन्हा रह गए हैं, तो खैमे से बच्चों के अल अतश की आवाज़ें आ रही हैं। तो बाज़ रवायात में आता है कि जनाब सकीना ने हज़रत अब्बास अलमदार का दामन पकड़ा और कहा कि चचा जान हमारे लिए थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तो हज़रत अब्बास सैयदना इमाम हुसैन के कहने पर जब पानी के लिए बढ़ते हैं और पानी की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में 30,000 यजीदी फ़ौजियों का लश्कर है और वो जाने लगते हैं, अपनी तलवार उठाते हैं और मशकीज़ा उठाते हैं और आप वो लेकर जब दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए उस तरफ बढ़ते हैं और दरियाए फ़ुरात के किनारे पर पहुंच जाते हैं और पानी को अपने चुल्लू में उठाते हैं, तो मुंह की तरफ ले जाते हुए ये ख्याल आता है कि इमाम हुसैन और उनके अहले बैत तो प्यासे हैं। फ़ौरन पानी अपने हाथ से गिराते हैं, फिर पानी से मशकीज़ा भरते हैं और पानी का मशकीज़ा भरकर और अलम को संभालते हुए जब चलते हैं तो यजीदी फ़ौज उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उनका उसी मार्के में उनका एक बाजू काट दिया जाता है। फ़ौरन अलम दूसरे हाथ में थाम लेते हैं और मशकीज़े को भी पकड़ लेते हैं और उसी हाथ से फिर वो
جو ہے وہ اپنا نیزہ بھی تھامتے ہیں تو ایک صفاق انسان ان کے دوسرے بازو پر وار کرتا ہے اور ان کا دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے. تو حضرت عباس علمدار کی شخصیت پر سلام کہ اس وقت بھی اپنے علمداری کے منصب سے نیچے نہیں اترتے. وہ فیضان علی جو ان کو نصیب ہوا تھا اسی فیضان علی کا یہ مظہر تھا کہ اس علم کو اور اس مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیتے ہیں. اور پھر بھی ان یزیدیوں کے دل کو سکون نہیں ملا. انہوں نے سوچا کہ اگر یہ پانی امام حسین تک پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا. صحیح، بالکل. اور پھر انہوں نے اس مشکیزے پر بھی ایک تیر مارا جس سے سارا پانی گر گیا. اللہ اکبر. آگے کی منظر کشی اگر آپ اجازت دیں تو میں ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے آگے وہ کنٹینیو کریں اپنے الفاظ میں. جی بالکل. یہ جو شیر عباس بھی آپ کو جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکی، تو جب یہ علی کا شیر اس طرف بڑھتا ہے تو جو فرات کی نہر کا کنارہ تھا، جس کا جو فرات کی نہر کا کنارے کا منہ جو تھا وہ خیموں کی جانب تھا، صرف اس کنارے پہ 4000 یزیدی فوجی جو تھے، سپاہی تھے، ان کو تعینات کیا گیا تھا 4000. تو ان 4000 کو فیس کیسے کیا مولا غازی عباس نے، اور ان کو فیس کر کے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ فرات نہر فرات کے اندر چلے گئے. آپ پہنچ گئے، آپ کا گھوڑا بھی پہنچ گیا. اور بہت سے مورخین نے لکھا کہ آپ نے چلو جو ہے وہ اپنا پانی جو ہے اپنے ہتھیلی میں لیا اور منہ کے قریب لایا اور آپ پینے لگے تھے. اس طرح کے الفاظ تھے. میں کہتی ہوں، اور میرا جو ایک وہ قلبی رجحان اور ایک قلبی محبت ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ، کہ آپ نے وہ پانی اس لیے نہیں بھرا کہ آپ کی نیت تھی کہ میں پیوں. آپ نے پانی کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ یہ دیکھو میں تم پہ قدرت رکھتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں پی لوں، لیکن چونکہ یہ پانی خانوادہ رسول کے نہ کسی بچے کو نصیب ہوا، نہ کسی جوان کو نصیب ہوا، نہ میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوا، تو پانی لے، میں تجھے یہیں پہ پھینکتا ہوں. اور پھینک دیا. اور اس پانی کی محبت دیکھیں، اس پانی کا عشق دیکھیں کہ آج کے دن تک بھی، آج کے اس دن بھی وہ قبر عباس کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے. وہ اس وقت دور تھا اور آج عباس کی قدم بوسی کر رہا ہے کہ عباس مجھے قبول کر لیجئے. لیکن وہ عباس کے ہاتھوں سے گر گیا تو وہ گر گیا. اب یہ قیامت کے دن تک بھی یہ عباس کی قبر کے گرد طواف کرتا رہے گا. وہ عباس جب دیکھا کہ میں تو بے بس ہو چکا ہوں، اور وہاں پہ پھر آپ نے آواز دے کے پکارا اپنے آقا و مولا کو. پوری زندگی اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی. آپ ننھے سے معصوم تھے جب آپ نے بلند آواز میں اپنی بہن زینب کو آواز دی، بہن کہہ کے، باجی کہہ کے آپ نے جب پکارا بہن کہہ کے، تو آپ کی ماں نے آپ کو جھنجھوڑا. اور وہ ایسا جھنجھوڑنا تھا کہ کربلا کا دن آ گیا تو آپ کے زبان سے نہ کبھی بہن نکلا نہ کبھی بھائی نکلا. آپ آقا زادی کہہ کے پکارتے تھے، آپ اپنا آقا و مولا کہہ کے پکارتے تھے، اور خود کو ہمیشہ نہ صرف غلام کہلوایا بلکہ غلام کہنے کا حق بھی عباس علیہ السلام نے ادا کر دیا. اور جب آپ نے آواز دی تو مولا امام علی مقام نے کہا کہ عباس آج تو مجھے بھائی کہہ کے پکارو. تو آپ نے بھائی کہہ کے پکارا، اور جیسے ہی بھائی کہہ کے پکارا تو آپ کی جو روح تھی وہ آپ کے قفس انصری سے، کیونکہ دونوں بازو کٹ چکے تھے، دونوں بازو کٹ چکے تھے، آپ کو نیزہ لگ چکا تھا، تیر لگ چکے تھے. اس طرح سے آپ کی جو شہادت ہے، جب آپ پیدا ہوئے تب بھی آپ نے چہرہ حسین دیکھا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تب بھی آنکھوں کے سامنے چہرہ حسین ہے، اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے. یہ ہے شہادت جناب عباس علمدار علیہ السلام، اور یہ ہے وفائے عباس. یہ ہے وفائے عباس جس پہ وفا کا لفظ بھی ناز کرتا ہے کہ واہ پروردگارہ مجھے کیا لقب دیا، مجھے کیا نام دیا. تو اس وفائے عباس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اور میں ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ زو وہ شیشے میں کہاں، زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی بات سے مجھے بھی شعر یاد آ گیا کہ سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. کنٹینیو کریں گے. شہادت ہو جاتی ہے حضرت عباس علمدار حسین کی.
جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ کس طرح سے انہوں نے پانی کے لیے کوشش کی، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا اور منہ میں مشکیزے کا جس طرح سے وزن اٹھایا، اگر اس مشکیزے پہ تیر نہ لگتا تو شاید وہ پانی پہنچ جاتا، شاید وہ بچے سیراب ہو جاتے، شاید ان کا وہ خواب پورا ہو جاتا کہ مجھ سے جس طرح سے سکینہ نے پانی مانگا میں اس تک اس پانی جو کو ہے پہنچا دوں، اس مشکیزے کو پہنچا دوں۔ یہاں جو ہے وہ کردار عباس کا وہ عروج دیکھنے میں ملتا ہے، وہ معرفت کا وہ مقام دیکھنے میں ملتا ہے کہ شاید جس کی وجہ سے 14 سال تک حضرت علی اور مرتضیٰ نے ان کی جو ہے وہ جس طرح سے ان کی میت میں رہے، جس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کی، جس طرح سے ان کی تربیت میں وہ تمام جنگی علوم شامل کیے جس کا ہم تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب بات آتی ہے ڈاکٹر صاحبہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی، یقیناً وہ مقام ہوتا ہے کہ جتنا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے، جتنا کچھ بتایا گیا ہے، آج یہ موقع ہے کہ اس کو کر دکھاؤ۔ یہ بہت کم اور بہت ہی جو ہے وہ چیدہ شخصیات ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے زندگی میں کہ جو انہوں نے سیکھا ہے، جس کی وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، وہ کر پائیں۔ اگر ان تمام تر چیزوں کو آج کے دور میں ہم دیکھیں، کیا ہم اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم اس کو پریکٹس کر سکیں؟ دیکھیں، جب مولا عباس نے پانی گرا دیا، اب جو اہل عقل ہیں وہ کہیں گے پی لیتے، ظاہر زبان خشک ہے، جسم نڈھال ہے، ہر طرف دشمن ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو عقل تو آپ کی یہی کہے گی نا، وار ٹیکٹکس آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ پانی پی لیں تاکہ آپ کے اندر انرجی آئے، آپ کے اندر ایک سٹیمنا دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ریجنریٹ کریں، دوبارہ سے ڈیولپ کریں۔ لیکن ہما یہاں پہ بات آتی ہے عشق کی۔ ہم لوگوں کی جو سوشلائزیشن ہے، جو پریزنٹ ٹائم ہے، جو ہم جس ویژن کو لے کر کے چلتے ہیں اور جو ہمارا طرز فکر ہے نا، وہ مادیت پرست ہے۔ یہاں پہ مولا عباس نے لائن ڈرا کر دی ہے، عقل میں اور عشق میں، صحیح، روح میں اور جسم میں۔ روح کے تقاضے اور ہیں، جسم آپ سے کہتا ہے پانی پیو، روح آپ سے کہتی ہے کہ ابھی تو منزلیں بہت آگے ہیں۔ یقیناً روح آپ سے کہتی ہے کہ جب روح جاگتی ہے، جب روح کے اندر حق جاگتا ہے، جب روح کے اندر اصل مقصد جاگتا ہے، تو پھر جسم کی اور ان سینسز کی تو جو لمیٹیشنز ہیں وہ تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں اسی نے ڈھال جسم کے ساتھ، یہ سارا جو ہے نا اس کے اندر اسی نے ڈھال جسم کے ساتھ، جب آپ اس ایک بازو آپ کا کرتا ہے پھر دوسرا بازو کرتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ شاید آپ کی سینسز اس طرف نہ جائیں کہ مشکیزہ جو ہے اس کو آپ نے قابو کرنا ہے، عقل تو یہی کہے گی نا۔ لیکن عشق میں ڈیڈیکیشن ہے آپ کی، عشق میں وفا ہے آپ کی، عشق میں آپ کی کنسسٹنسی ہے، عشق میں آپ کا وہ رتبہ اور وہ امام حسین کے ساتھ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ وہ جو درد ہے نا جسم کا، وہ درد پیچھے رہ گیا اور روح کا درد جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ جو ہے جسم کے جو لوازمات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہماری جو آج کی جو ہماری ایک سوچ بن گئی ہے نا، اس کے اندر ہماری روحیں زندہ نہیں ہیں، ہم اس جسم کو سنوار رہے ہیں، اس جسم کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، مادہ پرست ہیں، اور مادیت کے جو جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ہم ان پہ نثار کیے ہیں، اس لیے تو ہماری زندگیاں محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہمارے پرسپیکٹیو محدود ہیں۔ لیکن حضرت مولا عباس ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں، اس محدودیت سے نکلو، اس محدودیت سے باہر آؤ۔ مزید بھی ناظرین کرام گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت غازی عباس علمدار کی ہم بات کر رہے ہیں اور انہی کے ڈسکشن سے جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ اس پروگرام میں بہت ساری ایسی باتیں بھی کرنا ضروری ہیں جو کہ آج کے انسان، آج کے نوجوان اور آج کے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کردار عباس کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اسے اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ اس پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ جی
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से। और जब उनकी शहादत के वाक़े पर हम नज़र दौड़ाते हैं किस तरह से मार्का करबला में उन्होंने कितनी शान व शौकत से अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की जो कोशिश की, जिस तरह से वो एफ़र्ट्स की कि दोनों बाजू कटा दिए और फिर भी अपने हक़ पर डटे रहे, अपने दीन की सरबुलंदी का जो अलम उन्होंने सरबुलंद किया था उसकी सरबुलंदी के लिए जान तक का नजराना पेश किया। और रहती दुनिया तक आपकी ये कुर्बानी बेमिसाल है, आपकी ये कुर्बानी बेनज़ीर है। इसको याद रखा जाएगा और दुनिया इस किरदार अब्बास की यकीनन मोतरफ़ रहेगी। सादिया साहिबा, जैसे हम पहले भी बात करते ब्रेक पे जाने से कबल, हज़रत अब्बास अलमदार की जब हम शख्सियत पर नज़र डालते हैं और बिलखुसूस जब उन मार्का करबला की बात होती है, उनकी शहादत की बात होती है, तो उसका आला नमूना जिसका तस्करा आप सब ने पहले किया, मैं चाह रही हूँ कि एक मरतबा फिर से हम वापस जाएं। किस तरह से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि जाएं पानी लेकर आएं, और वो तमाम तरह एफर्ट्स की जान का नजराना तक पेश कर दिया उन्होंने। और फिर हम ये देखते हैं कि उनके पास इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और ये बात करते हैं, इस बात का तस्करा करते हैं कि अब्बास आपके जाने से मेरी कमर टूट गई। जी बिल्कुल, हम शहादत सैयदना अब्बास अलमदार का जब तज़किरा करते हैं और हम देखते हैं कि जब वो अपने घोड़े से नीचे गिरते हैं और उनकी शहादत होती है, तो उस वक्त वो हज़रत हुसैन को आवाज़ देते हैं कि ए अबू अब्दुल्ला अल हुसैन तशरीफ़ लाइए, आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। उस वक़्त भी अदब का मुरक्का बने हुए नज़र आते हैं कि माँ ने जो तरबियत की और जो फैज़ दिया और वो जो सारे प्रोसेस और सारी ज़िंदगी जिस मकसद के लिए उन्होंने गुजारी और सारी ज़िंदगी जिस मकसद के लिए उनकी तरबियत होती रही, उस मकसद को उन्होंने मैदान करबला में पूरा कर दिया। और जब हज़रत हुसैन उनके लाशे के पास आते हैं और आपकी चीखें निकल जाती हैं, उस वक़्त वो कहते हैं कि ए अब्बास, आपने मेरी कमर तोड़ दी, आज आपका जाना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस वक़्त सैयदना अब्बास की आखिरी ख्वाहिश को देखिए कि सैयदना अब्बास फरमाते हैं, ए मेरे आका, मैंने इस दुनिया में आते हुए जब आँख खोली तो पहली नज़र आपके चेहरे को देखा था। आज इस दुनिया से जा रहा हूँ तो आज भी ये चाहता हूँ कि आखिरी जलवा आपका ही मेरी आंखों में रहे। कैसी मोहब्बत, कैसी मवद्दत और कैसी वफ़ा थी उस वफ़ा के मुरक्का की कि कहते हैं कि जाते हुए भी आपकी सूरत आंखों में लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में रेत पड़ी है। ऐ मेरे मौला, मैं ये चाहता हूँ कि अपने पाक अबा से मेरी आंख का तीर भी निकालिए और मेरी आंख को साफ़ भी कर दीजिए, ताकि इन आंखों में आपका जलवा लेकर इस दुनिया से जा सकूं। और फिर हज़रत हुसैन जब उनकी आँखों को साफ़ करते हैं, मौला हुसैन की शबी अपनी आँखों में समोते हुए वो इस दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया को ये मैसेज दे जाते हैं कि उन्हें जो अलमदार कहा गया वो इस मयार पर पूरे उतरे हैं, उन्हें जो वफ़ाशार कहा गया वो इस मयार पर पूरा उतरे हैं कि वफ़ाएँ अब्बास अलमदार पर नाज करती हैं। दुनिया में जब तक वफ़ा का तज़किरा किया जाता रहेगा, सैयदना अब्बास अलमदार का नाम वफा के सर का ताज बनकर चमकता रहेगा। नाहिदा साहिबा, जब इस सिनेरियो में हम गुफ्तगू करते हैं तो दूसरे जानिब यजीदी लश्कर को तो शायद ये लगा होगा कि हम जीत गए और अब्बास हार गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस शेर सा तो दुनिया में कोई शेर नहीं है, उस शेर सा दुनिया में तो कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी शेर नहीं है। बेशक ऐसा ही है। और अगर हम हुमा दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो भाई तो दुनिया में और भी बहुत आए हैं, बहुत से आएंगे। इस दुनिया ने देखा काबिल और हाबिल को भी देखा, कैसे उन्होंने जो है एक दूसरे का कत्ल किया। फिर इस दुनिया ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी देखा, सगे भाइयों को देखा कि कैसे उन्होंने जो है अपने भाई के साथ जुल्म किया। तो वो जो भाइयों का मान ख़त्म होता जा रहा था ना, उस मान को बरकरार रखने वाली शख्सियत को भी अब्बास कहते हैं। आपने अपने भाई के साथ इस तरह से वफा करके दुनिया को दिखाई कि भाइयों के मान भी बढ़ गए। जैसे हम पहले वफा का जिक्र कर रहे थे कि वफा को रश्क आ गया, तो इसी तरह वो रिश्ता भाई को भी रश्क आ गया कि वाह मौला, मुझे किस रिश्ते में तूने जो है वो वफा बना के भेजा और मुझे वो किसका भाई बना के भेजा। आपका एक लक़ब कमरे बनी हाशिम भी है
کہ بنی ہاشم کا چاند, ٹھیک ہے, یہ لقب دیکھیں یہ اور کسی کو بھی تو نہیں ملا. بالکل. اور جو خوبصورت ترین ہستیاں اس وقت میں موجود تھیں کہ جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو لوگ گھروں کی چھتوں پہ سوار ہو جاتے تھے ان تینوں کو دیکھنے کے لیے. درمیان میں جناب قمر بنی ہاشم عباس علمدار علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. آپ کی ایک طرف شہزادہ علی اکبر سوار ہوتے تھے شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کی دوسری جانب جناب قاسم بن حسن علیہ السلام سوار ہوتے تھے. اور یہ تینوں کیا خوبصورت نوجوان تھے کہ جب کربلا کے میدان میں بھی آپ خیمے سے باہر تشریف لاتے تو وہ دور سے نظر آ جاتا تھا کہ کوئی نور کا حالہ آ گیا, کوئی نور کے چہروں والے آگے. اور اس طرح سے جو ہیں وہ خوبصورت اور کیا قد و قامت والے تھے مولا غازی عباس کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے جو اور گھوڑا بھی وہ جو عرب میں سب سے اونچے قد والا جو گھوڑا ہوتا تھا اور سب سے اعلیٰ نسل کا, اس پہ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے جو قدمین شریفین تھے, آپ کے جو قدم مبارک تھے وہ زمین کے ساتھ گھسٹتے تھے اور لائن پڑ جاتی تھی. یہ قد و قامت تھا آپ کا. اور آپ کی پرسنالٹی میں اتنا روب اور دبدبا تھا, وہ بنو ہاشم والا روب اور دبدبا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈر جاتے تھے. اور یہی وہ ڈر تھا, یہی وہ خوف تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ 100 یا اس سے زیادہ افراد ہیں اور دوسری طرف 30,000 اور اس سے کم و بیش کا لشکر ہے. وہ کیا تھا, وہ یہ خوف تھا, یہ خوف بنو ہاشم تھا کہ ہاشم کے خاندان کا جو سب سے بڑا ہے وہ بھی علی ہے اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر ارم, اگر ہم جو ہے وہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی جس طرح سے پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کریں, جس طرح سے ان کے کردار کی بات کریں واقعہ کربلا میں, اور جیسے انہوں نے شہادت نوش کی, جام شہادت نوش کیا, کتنی بہادری سے, کتنی دلیری سے, کتنی شجاعت سے, کتنی فصاحت سے, میں چاہوں گی کہ اس کو سمیٹتے ہوئے کردار عباس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں. دیکھیے ہما, جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایٹریبیوٹس ہیں نا, بہادری ہے, جرت ہے, شجاعت ہے, وفا ہے, یہ آپ کے نفس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. میں پھر یہ کہتی ہوں اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کی روح کے ساتھ ہے, اور روح آپ کی کنیکٹڈ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ. اللہ کو تسلیم و رضا جب تک آپ نہیں کرتے مکمل, آپ کو کربلا یہی سکھاتا ہے کہ مکمل تسلیم و رضا. اب جب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت. اب اہل بیت سے وفا تو ہم نے دیکھی, مولا عباس نے کیسے وفا کی. اب مولا عباس ہمیں وفا کا پورا چیپٹر, پورا ایک نظام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب وفا کرنے پہ آؤ گے تو یہ وفا ہوگی. پتہ ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, پھر بھی یہ خواہش ہے کہ امام علی مقام پہ آخری نظر یہ سٹینڈرڈ ہوں گے. اب اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اہل بیت کے ساتھ, پنجتن پاک کے ساتھ میرا عشق ہے جس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں ہے, ایمان مکمل نہیں ہے, تو کیا میری وفا اس طرح سے ہے؟ کیا ان کی اتباع میرے اندر ہے؟ کیا ہر وقت مجھے ان کا خیال رہتا ہے؟ کیا ان کی محبت رہتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. بے شک ایسے جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کے سینٹر آف فوکس میں رہتا ہے, جو آپ کی پریورٹیز ہیں, وہی آپ کی زندگی ہے, وہی آپ کا ظاہر ہے. تو آپ یہ دیکھیں, میں سب کو سننے والوں کو یہ پیغام دوں گی کہ جب آپ کا سینٹر آف فوکس پنجتن پاک, اہل بیت کی محبت, ان کی اتباع, اور وہ آپ کے رول ماڈل ہوں گے, اور وہ آپ کی زندگی کے, چاہے وہ سوشل ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, چاہے وہ اکنامک ہے, سارے چیپٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. جب آپ اور میں ان کو اپنی زندگی کا مکمل رول ماڈل بنائیں گے, اور پوری اسلام میں ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے نہیں. بالکل, یعنی حق کو باطل میں مکس نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا کہ آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں. کو ایگزسٹنٹ نہیں ہے یہاں پہ. آپ یزیدیت کو بھی انجوائے کریں اور پھر آپ حسینیت کے بھی نعرے لگائیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے بالکل شارپ لا ڈرائنگ کرنی ہے کہ آپ کے بازو بھی دونوں کٹ جائیں, کچھ بھی باقی نہ رہے, لیکن مشکیزہ وفا
عشق, آپ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ پھر بھی رہے گا. بالکل. دس از واٹ دا میسج آف علمبردار جو ہمارے مولا عباس ہیں, ان کا یہ میسج ہماری پوری سوسائٹی کے لیے, اور پورے صرف ہماری صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے وفا کے انہوں نے سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں. اس نشست کا ہم اختتام کریں گے. ناظرین کرام, صرف ایک شعر حضرت عباس کے جو ہے وہ میں شان اقدس میں پیش کرنا چاہوں گی, کیونکہ جہاں ہم ان کی پرسنالٹی کو سلام پیش کریں وہیں ان کی تربیت کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گی. ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا, ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا, جس کا سراپا پاک وفاؤں میں ڈھل گیا. عادل میرے عباس کی آمد سے سن ذرا, کائنات میں وفاؤں کا مقدر بدل گیا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا آج کے موقع کی اور موضوع کی مناسبت سے. جانے کا وقت ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. جاتے جاتے حافظہ عطیرہ محسن سے میں گزارش کروں گی کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے کلام پیش کریں. شہید الفتح آل عباس غازی ہیں, شہید الفتح آل عباس غازی ہیں. شناسائے رموز انما عباس غازی ہیں. قمر ہے یہ بنی ہاشم کے, یہ باب الحوائج ہیں. وفاداران عالم میں بڑے عباس غازی ہیں. یہ سقائے سکینہ ہے علمدار حسینی ہیں. سخی شبیر پر دل سے فدا عباس غازی ہے. انہیں ناموس اہل بیت کا ہے پاسباں کہتے. شہادت گاہ میں حق آشنا عباس غازی ہیں. شہادت گاہ میں حق آشنا عباس غازی ہیں. انہی کے ذکر سے ساجد مٹے گی تیرگی غم کی. انہی کے ذکر سے ساجد مٹے گی تیرگی غم کی. جفاؤں میں ہمارا حوصلہ عباس غازی ہیں. جفاؤں میں ہمارا حوصلہ عباس غازی ہیں. شناسائے رموز انما عباس غازی ہیں.